عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل۔ ملک بھر میں 1 جولائی تک بارشوں کی پیش گوئی۔ کمشنر کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بادل جم کر برسیں گے۔ سندھ کے بعض شہروں میں بھی بادل برسنے کا امکان۔ لاہور، گجرات، سیالکوٹ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی میں سخت گرمی کے بعد موسم نے کروٹ لے لی۔ شہر کے چند علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد ایک بار پھر گرمی کا راج۔ گزشتہ روز شہر میں پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جس کی شدت 50 ڈگری محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کی جمعے تک جزوی ہیٹ ویو برقرار رہنے کی پیش گوئی۔ شدید گرمی کراچی والوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑی۔ رہی صحیح کسر بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی۔ صرف ایک ماہ میں 2000 سے زائد اموات۔ فلاحی اداروں کے سرد خانے میتوں سے بھر گئے۔ حیدرآباد میں بھی قیامت خیز گرمی سے قیدی سمیت 6 افراد جان سے گئے۔ 24 گھنٹوں میں 50 سے زائد افراد کو سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ کام نیک اقدام فیک۔ کراچی میں نمائش ہیٹ ویو کیمپ۔ نہ پانی، نہ ادویات، نہ سہولیات۔ حکام نے عوام کو ماموں بنانے کا ٹھیکہ لے لیا۔ جماعت اسلامی کا جمعے کو شہر کے 100 سے زائد مقامات پر احتجاج کا اعلان۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں قلت آب کے خلاف واٹر کارپوریشن کے مرکزی دفتر کے سامنے شارع فیصل پر احتجاج کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی انعام ظفر کا خطاب۔ کہا دھرنے کو شہر بھر میں احتجاج میں تبدیل کریں گے کہ الیکٹرک، IBCs اور ہائیڈرنٹس پر احتجاج کریں گے۔ شدید گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، شہری دوہرے عذاب میں مبتلا۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت مختلف شہروں میں بجلی کی گھنٹوں لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ شہری علاقوں میں 8، دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ 24 گھنٹے بعد بھی مد جیل کی بجلی بحال نہ ہو سکی۔ قیدیوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کو مراسلہ ارسال۔ مراسلے کے مطابق مد جیل کی بجلی کاٹنے سے سیکورٹی خدشات بڑھ گئے۔ شدید گرمی میں قیدیوں کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہے۔ بجلی بندش سے CCTV کیمرے کام نہیں کر رہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے پاکستان کے انتخابات میں مداخلت اور بے ضابطگیوں دعووں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ 368 ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ صرف 7 ارکان نے مخالفت کی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد غیر تعمیری اور بے مقصد قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کہتی ہیں، قرارداد پاکستان میں سیاسی صورتحال اور انتخابی عمل سے نامکمل واقفیت کا نتیجہ ہے۔ آئین اور انسانی حقوق کو اہمیت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اپنے قومی مفاد میں قانون کی حکمرانی پر عمل کرتا ہے۔ IMF کی جانب سے کینیا میں اضافی ٹیکس کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری۔ پولیس کی فائرنگ سے 13 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی ہو گئے۔ 200 سے زائد افراد زیر حراست ہیں۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے صدر ولیم روٹو سے مستعفی ہونے کا اور نئی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے۔ حالات پر قابو پانے کے لیے نیروبی سمیت کئی شہروں میں فوج تعینات کر دی گئی۔ کراچی والوں کو زیر زمین پانی استعمال کرنے کی بھی پیسے دینے ہوں گے۔ میٹر لگائے جائیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ کارپوریشنز، تجارتی استعمال، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور فلیٹس پر بھی اطلاق ہوگا۔ صرف انفرادی رہائشی مکانات کو استثناء ہوگا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ صنعتی علاقوں میں پانی چوری روکنے کے لیے ڈیجیٹل میٹرز نصب کرنے کا کام 1 اگست سے شروع ہوگا۔ نیو کراچی میں 3 سالہ بچی کی پراسرار موت۔ ماں لاش سندھ گورنمنٹ اسپتال چھوڑ کر چلی گئی۔ والد نے الزام لگایا کہ 3 سالہ آمنہ پر تشدد کیا گیا۔ کم سن کی والدہ نے شوہر سے علیحدگی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا۔ پشاور میں 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ گاڑیوں کے سیاہ شیشوں اور اسلحے کی نمائش پر پابندی۔ غیر رجسٹرڈ گاڑیوں شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ موٹر سائیکل پر ڈبل سواری بھی بند۔